کوئی انتظار ہوتی رات ہے اور آج کی رات کا بیان ہے. انسان کا نفس اخروی حالات میں بھی خوشی چاہتا ہے اور دنیاوی حالات میں بھی. اس بات کو نہیں لیتا جس میں یہ ڈرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے بشیر تھے اور علم کے اعتبار سے نذیر تھے. بعد وہ معراج میں یہ مشاہدے کے اعتبار سے بشیر ہوئے اور مشاہدے کے اعتبار سے نذیر ہوئے. اور آپ کے درجات المقام کے اعتبار سے ہمارا گمان اور ایمان ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں اندرون کے اعتبار سے غیب کے مشاہدے میں بھی آپ بشیر تھے اور نذیر تھے. لیکن ظاہر اس کی دلیل مانگتا ہے، ظاہر اس کی دلیل مانگتا ہے اور باطن کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہ ظاہر میں ضرور باطن ہوتا ہے لیکن محنت نہیں ہوتی. جیسے دودھ میں گھی ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے. کوئی اس کو مکھن نہیں کہتا، ہر ایک دودھ کہتا ہے، کوئی مکھن نہیں کہتا. لیکن محنت کی جائے تو اس میں سے مکھن نکلتا ہے. مکھن پر محنت کی جائے تو دودھ گھی نکلتا ہے. اور گھی جب نکلتا ہے دودھ فنا ہو جاتا ہے. بہرحال ایک محنت ہے اس طالب کی جو سچ ہے. اس وقت جو کچھ عرض کرنا اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. بہرحال یہ کہنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے کہ کب معراج ہوئے؟ وہ تو اہل علم کا فکریہ ہے. جی ہاں، اہل علم کا فکریہ ہے، وہ اہل رسم کا فکریہ نہیں ہے. بلکہ آج کون سی رات ہے تو میں اس کا پہلا مطالبہ ہے کہ اچھی چیزیں کھانے کا مطالبہ ہے. یہ آپ جانتے ہیں انسان بخیل ہے، اس کو نفس اٹھاتا ہے. آج اچھی رات ہے، بڑی رات ہے، کچھ اچھا کھانا پکا، ثواب ملے گا. اور یہ جانتا ہے کہ تھوڑا دے گا بار، باقی تو میں ہی کھا لوں گا. 2 روٹی چاول رکھ کے فقیر کو دے گا، باقی تو سب کچھ میرا ہے. یہ چال کو سمجھتا نہیں نفس کی، اور مبارزات کے اعتبار سے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے. یہ عجیب خاکے ہیں، عجیب یہ خاکے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے اندر اگر یہ خرچ کرا دیتے تو ایک طرف تو میرے آقا کہے دین رسول کنا علیہ الصلوۃ والسلام دین سے لے اور پھر سریح اور جردے کا ان راتوں کے اندر پیغام دے تو پھر معاف کیجیے گا شیطان بھی ایسے کہ عجیب یہ دین ہے جس کو اسلام کہا بہت سہل دین ہے، اور کسی چیز کو نہ سنت قرار دیا، غذاؤں کو نہ فرض قرار دیا. بہرحال آپ اضطراب میں پڑ جائیں گے اس باتوں سے کہ یہ حاجی دماغ میں کون سا کیف بھر کے آ کے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. جی ہاں، یاد رکھیے حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایک رسمی خاکوں کے سامنے جہاد کرنا یہ عین سنت ہے. یہ عین سنت ہے، یاد رکھیے. اول تو میں کہنا نہیں چاہتا، کہہ دوں، لیکن الحمدللہ جو رائج ہے اس پہ ہم نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتے. چلو رائج ہے تو علماء کا یہ بھی قول ہوگا کہ ربیع الاول کی یہ رات 27 معراج کی رات ہے. اکثر محدثین نے اس کا انکار کیا ہے. اکثر کہا کہ معراج 17 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا رمضان کو ہوئی تھی. اکثر محدث کا یہ قول ہے، اکثر کا، تھوڑوں کا محدث کا قول. اور اس پہ بحث جو لکھی ہے وہ ایک بڑے محدث نے لکھی ہے، وہ حضرت بہت اونچے محدث ہے، انہوں نے اس بحث کو لکھی ہے. محدث عبدالحق دہلوی ایسے محقق ہے اللہ اکبر اس میں کہ کسی کو چھوڑا نہیں. یعنی ایک عمل پر سینکڑوں احادیث کو لے کے بحث کیے اور جھوٹے لکھنے والوں کو کاٹ کر رکھ دیا. لیکن ہمیں اس بات کی تجسس کی ضرورت نہیں ہے.
ہمیں جو معراج کا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ٹھیک ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیات ماشاء اللہ ہے، تاکہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کو لے گیا مسجد اقصیٰ کی طرف، جی اور برکتیں وغیرہ وہاں تھی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ بعض علماء نے اس کو لیا ہے، تو اب امت میں انتشار کیوں پھیلا ہے؟ امت میں انتشار کیوں پھیلا؟ لیکن ہم اپنے جذبات سے اضافہ کیوں کریں؟ ہم اس میں جذبات میں جیسے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنا ثواب ہے، اس میں روزہ رکھنا ثواب ہے، اس میں پکا کے غریبوں کو کھلانا ثواب ہے، تو یہ روزہ رکھنا مستقل امر ہے، بلکہ ترغیب بھی نہیں، عمل وہ روزے کو کہتے جو فرض ہے اور وہ رمضان کے ہیں، منت کا ہے تو واجب ہے۔ اگر رات شب یعنی شعبان کی ہے، شب برات ہے، تو اس دن کا روزہ بھی ترغیب ہے، حکم نہیں ہے، کوئی نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں۔ اتنا وزن اس معراج کی رات کو نہیں ہے، یعنی معراج کی رات کو روزہ رکھنے میں جتنا شب برات کو روزہ رکھنے میں وزن ہے نا، کیونکہ شب برات میں ایک حقیقت ہے کہ حضور نے اس کے فضائل بیان کیے کہ شب برات یعنی رات کو روزہ رکھنا اور رات کو بیداری کرنا، یہ تو ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شب معراج میں اس کو اتنا وزن نہیں دے کر خود رسول اور نبی نہ بن جائے، اس لیے کہ آدمی جو اپنی طرف سے خاکہ لاگتا ہے وہ نبوت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے تو حضور فرمایا جو میری طرف غلط بات منسوب کرے گا وہ دوزخ کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی اس دن کا اس وقت دور کا بگاڑ ہے۔ اس لیے کوئی شب بیداری کر لیتا ہے ضرورت نہ سمجھ کر، یعنی ضروری نہ سمجھ کر، اور اس کو مستقبل نہ سمجھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جو وزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیا اس کو وزن دینا چاہیے، کہ حضور نے اس کو کتنا وزن دیا، مستحب قرار دیا، سنت قرار دیا، فرض قرار دیا کہ نہیں، کہ اپنی مرضی پہ چھوڑا۔ جب اپنی مرضی پہ چھوڑا تو معاف کیجیے گا، جب ہم اپنی مرضی پہ آئیں گے تو کوئی نہیں روزہ رکھے گا، بیداری نہیں کرے گا تو ہم اس کی تنقید کریں گے، غیبت کریں گے، دیکھا گیا بڑی رات سویا پڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہی جہالت ہلاکت ہے، نہیں تو صرف دل کے اندر ایک نئے دن کو کھڑا کر دیتا، اندھیرا پیدا کرتا ہے، بلکہ آپس میں ٹکراؤ بھی کرتا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ جو شعر آپ نے سنا ہوگا ملک اللہ کمال جنہوں نے لکھا ہے، جس کا نام ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰن، آپ کے ساتھ کے ساتھ تھے، جو سفر میں تھے، تو حالانکہ سفر میں اگر 48 مائل پر ہم ہیں تو قصر ہے، نماز قصر پڑھنی پڑے گی، لیکن اللہ والے عجیب لوگ تھے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر میں تہجد پڑھی گئی، لیکن اپنی مرضی کی بات ہے، کوئی نیم تو نہیں، لیکن قصر تو ہے، قصر ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بھول سے کوئی قصر نہ پڑے پوری کر لے تو امام شافعی کے درد نزدیک ہے، تو امام شافعی کے تو اچھے مسلمان تھے، کوئی حل نہیں، اسے مسلک تو نہیں بدل جاتا، اس لیے کہ اماموں سے بغض رکھنا بڑا ظلم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ان کے کمال سے پوچھے ہوئے کہ الحمدللہ پوچھے ہوئے تھے، لیکن آج بھی بات ہے مستقل جس کی ہم نے اقتدا کی اسی پہ چلنا چاہیے۔ تو آپ کا صاحب زیادہ کہتے کہ حضرت دیکھو یہ لاب پھیر کر کے سویا ہوا ہے، تجدید نہیں تھی، آپ نے کہا تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا، تو بھی سو جاتا تو اچھا تھا کہ مسلمان سویا ہوا ہے، اس سے کوئی تہجد فرض تو نہیں، تم نے اس کی غیبت کی، اس سے تو بھی ظالم سو جاتا تو اچھا تھا۔ دیکھا آپ نے، اس لیے آپ دیکھیں ماشاء اللہ کہ کیسے خوش قسمت لوگ واقعی کہ مسجد کے اندر ساری رات جاگتے، لیکن کیا سمجھ کے فرض سمجھ کے جتنا حضور نے وزن دیا اتنا وزن نہ دے کر تو ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر وزن دیا تو وہ بدعت ہے،
یہ ظلم ہے، یہ حضور کے مقام ہے. اور پھر اس پر تنقید کرے کہ دیکھو میاں اداریوں میں جتنے ہیں اور بہراج اور سوئے پڑے. تیسری بات یہ دیکھیے بڑی باتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا اہتمام نہیں فرمایا. شب قدر ہے، شب برات ہے، تقریر کا نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ تقریروں کے لیے آتی ہے. چند ایک منٹ انسان فضائل بیان کر دے اور بات ہے. تقریر کی جی ہاں پھر تقریر کی. اب تقریر کا نوعیت آپ دیکھیے، لاؤڈ اسپیکر کھول دیا باہر کے سے، محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے پہ 1 بجے تک تقریر ہو رہی ہیں، کان پھٹے آواز، بڑے پریشان، بچے پریشان، بچے سو رہے ہیں تو ماں بھی پریشان، کوئی بچے والی بھی ہے. یہ کوئی مزہ، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، واللہ یہ ظلم ہے. اس لیے کہ انسان کو تکلیف پہنچانا، جیسے کہ رمضان شریف آتا ہے تو تراویحوں کے اندر کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں سجدہ آتا ہے، سجدہ تلاوت. بیچارے لوگ گناہگار ہوتے، پتہ نہیں سجدہ تلاوت کہاں ہے اور برے آدمی پڑے. میں آپ کو اپنا خود کا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ میری بیماری کی حالت کے اندر پڑوس کے اندر لاؤڈ اسپیکروں میں جب تقریر ہوئی کہ مجھے وہ تکلیف ہوئی ہے کہ خدا کی پناہ. زبردستی کاموں کے اندر اسماعیل اسلام کو گزر یہ کوئی بات ہے کہ ہماری عیدوں کا منوانا ہے، یہ ظلم ہے. چاہے کسی فرقے کا آدمی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے ویسے کسی مذہب، اپنے جذبات کو، چاہے اہل حدیث کو، کوئی بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سکھایا نہیں. اللہ اکبر. جی ہاں کہ انسان کو اس طرح سے دین پر ڈالو جو میں نے نہ کیا ہو، اور پھر میں نے نہ کیا اور ایسا کرو کہ انسان بیزار ہو کے رہ جا رہے، بیزار ہو کے رہ جا رہے. جی ہاں بچے طرف سے مجھے ایک بڑھیا کہنے لگی کہ یہ حال تو دیکھ لیجیے، ہماری تکلیف کا حال دیکھیے، لاؤڈ اسپیکر کیا باتیں ہو رہی، نیند بھی نہیں آتی. اب بتائیے کتنی بد دعا. لیکن معاف کیجیے گا اور ملا صاحب کو تو پھر بھی رہا ہے اور اس کے بعد سنی بات نہیں ہے جو کوئی اس کا شریعت کے اندر کوئی حساب. مانگ کے سب کو کھلا دا، مانگ کے تو کھا بابا، تو مانگ کے سب کو کیوں کھلاتا ہے؟ جب 200 روپے کا کھیر پکائے گا تو سب مانگنے کی چیزیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، جب مانگا تو مانگنے سے جو چندہ ملا اس کا سب کھیر پینے مالدار بھی پیے گا، اس کے لیے کہا جائے گا. عجیب بات. تو شکل بدلتا ہے، شکل مانگتا ہے ہر ایک خیرات کے اعتبار سے دے گا. خدا نے کہا کوئی گھر سے زکات بھی دے تو مشکل ہو جائے. تو دین کی نوعیت جب نفس پہ چلی جاتی ہے تو پھر سرکار دو عالم کو پوچھا نہیں جاتا کہ میرے آقا اس راتوں کو آپ نے کیسے گزارا اور صحابہ کو کیسے گزارنے کا کہا، انہیں پوچھا جاتا. پھر نفس کو پوچھا جاتا ہے، پھر نفس کو پوچھا جاتا ہے اور اس پہ یہ چیزیں کھڑی کی جاتی. ورنہ معراج کا انکار کس کو ہے؟ معراج کا تھوڑا سا بیان کروں، آپ کو پتہ ہے معراج تو سارے نبیوں کی ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام، سارے رسولوں کو معراج ہوئی، لیکن میرے آقا کو جیسی معراج ہوئی کسی رسول کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کا ہر عمل خاتم النبیین سے منسلک ہے. یاد رکھیے، جو زینت اور جو حقیقت، جو بڑائی معراج کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا ہے وہ خاتم النبیین کے اعتبار سے ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت تحقیق کو کھولا کہ اب معراج سے کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ آخری نبی. اس لیے سارے نبیوں سے ملایا، سارے معراج والے نبیوں سے ملایا. مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جو قبر میں سوئے ہوئے تھے کہاں سے آئے؟ وہ تو قبر میں سوئے ہوئے تو کیسے آئے؟ بتائیے، دلیل دیجیے کہ انبیاء نہیں آتے. تو مثالی سے نہیں تو عنصری سے نہیں تو مثالی سے صحیح. چل تیرے سامنے کون ضد کرے؟ مثالی سے تو آئے. کیا آئے؟ جی ہاں کہ قبروں سے اٹھ کر آئے. ابراہیم علیہ السلام شام میں سوئے ہوئے تھے، نوح علیہ السلام کہاں سوئے ہوئے تھے، آدم علیہ السلام کہاں سوئے ہوئے تھے؟ سب کی قبریں تھے. ایک ادریس علیہ السلام تھے جو اعلی علیین میں پہنچ گئے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ چرخ چاروں پہ تھے، یہ تو دون سے چرخ پہ تھے. 2 ہستی تھیں، بارے کے سارے نبی قبروں پہ تھے.
سارے نبی قبروں میں تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ آسمانوں پہ ملے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان میں ملے, مسجد اقصی میں ملے, پھر آسمان پہ بھی ملے. آدم علیہ السلام قبر سے مسجد اقصی میں بھی ملے تو پھر آسمان پہ بھی ملے. اور یہ کیا اعجاز تھا کہ معراج کس کی ہے؟ کہ نبی کی نہیں ہے, خاتم النبیین کی معراج ہے. یہ عیسیٰ روح اللہ کی معراج نہیں. جی ہاں, یہ آدم صفی اللہ کی معراج نہیں ہے, یہ ابراہیم خلیل اللہ کی معراج نہیں, یہ حبیب اللہ کی معراج ہے. اس لیے کوئی حبیب نہیں. ان میں علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم خلیل اللہ ہے اور محمد حبیب اللہ ہے. دیکھا آپ نے 1,24,000 کی امامت کرا کے کھولا اس بات کو کہ یہ وہ معراج والے ہیں جس کی نبوت, جس کو خاتم النبیین کی نسبت. لیکن میں کہتا ہوں معراج سے کون سی چیز لائے اور ہم نے کون سی چیز اپنائی اور معراج میں جا کے مشاہدہ کیا دوزخ کا, جنت کا. ظاہر کے فتوے کے اعتبار سے ہمارے آقا بشیر اور نذیر تو تھے, قرآن نے کہا تھا. علم کے اعتبار سے انہوں نے دوزخ کو ڈرایا, علم سے دوزخ کا بیان فرمایا. علم کے اعتبار سے جنت کو ڈرایا. معراج میں مشاہدہ کیا. اب آپ بشیر نذیر بنے, مشاہدے کے اعتبار سے دیکھ کے آئے کہ دوزخ کیا ہے, اس سے ڈرایا. ہم کو یہی تو پیغام دیا کہ میں دیکھ کے آیا کہ سود خور کو جب بار دوزخ سے نکلنا چاہتا ہے پتھر مارا جاتا ہے, پھر اندر گر جاتا ہے. کہ کون ہے جبریل؟ کہ یہ آپ کی امت کے سود خوار ہے. کہ دیکھا میں نے کہ ایک کا پتھر کو سر کچلا جاتا ہے کہ جبریل یہ کون ہے؟ کہ آپ کی امت کا وہ حافظ جو قرآن پڑھ کے بھول جائے گا, قیامت تک اس کا سر توڑا جائے گا. یہ جو کیچی سے زبان کٹی ہے یہ کون ہے؟ کہ آپ کا وہ امت ہے جو دوگلا پر رکھتا ہے, ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگاتا ہے. ہم نے کچھ لیا معراج سے تو سیڑھی ڈر دے گی. سبحان اللہ. معراج کی رات کو ان رات کو ڈرے اور پھر خوشخبری سنائے کہ جنت کے اونچے اونچے مقام ہے وہ کون ہے. یہ بھی پوچھا گیا اور یہ بھی بتایا گیا یہ کون سے صالحین, صدیقین اور شہداء الحمدللہ ہوں گے اور ہیں. بہرحال اور سب سے بڑھ کر بات جو ہماری معراج قرار دی تھی وہ نماز تھی, جو 96% امتی نے چھوڑ رکھے. اور ساری امت اس وقت سے بھی کھاوے, حلوے بھی کھاوے اور نماز نہ پڑھے. ٹھیک ہے, الصلاۃ معراج نہیں. معراج جب ہوئی یہ مومنوں کی معراج کی نماز سب سے بڑا تو. لیکن میں آپ سے بات بتاتا ہوں, اللہ رب العزت نے کون سا مطالبہ کیا تاکہ امت کامیاب ہو جاتی ہے, صلاح ہو, سب ہو, ناکام ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا لائے؟ یہ محتاج تھے, میرے لیے کیا لائے؟ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری جان اور مال کی عبادت وقت تیرے لیے آیا. میں اس میں مشرک نہیں ہوں, میں ریاکار نہیں ہوں, میں اوروں کے لیے نہیں جیتا اور اوروں کے لیے دنیا سے نہیں جاؤں گا. میرا تعلق سب تیری ذات سے ہے. اب جت حوالے کو کہتے ہیں, میں نے تیری ذات کو حوالے کیا ہے. نہ فاطمہ کے لیے جیتا ہوں, نہ حسین کے لیے جیتا ہوں, تیرے لیے جیتا ہوں. انصاف میں کسی کا نہیں ہوں, سب کا ہمدرد ہوں. اور اگر زد میں اولاد آ جائے تو اس کو بھی سزا دے دیتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ کیا سبق تھا معراج کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے میرے لیے کیا لائے؟ بس اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دیکھ لو, میرے لیے جینا سیکھ جاؤ. لیکن معراج کا یہ تحفہ بھول گئے. بڑی تعریف معراج کی تو نے دوست کی ممبر پہ بیٹھ کے دی, ہاں, لیکن تو نے ایمان کو سطح پہ معراج کی بیان نہ کی. اس لیے جس نے کیا اس کا کمال نہیں, اس کی عطا ہے جس کو چاہے اللہ سمجھے. یہاں توحید کے خاکے کو ماشاء اللہ کھولا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی, سلامتی ہوئی, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پہ برکت اور رحمت ہو. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا.
حضور نے کہا تحیات للہ والصلوات الطیبات، خوش ہوئے توحید پہ کہ میرے لیے جینا، میرے لیے ہی عبادت. آج تو منت پیروں کی مانی جاتی ہے، تیرا بھلا ہو. کہا جانی اور مالی عبادت تیرے لیے ہے، صدقہ تیرے لیے ہے، خیال تیرے لیے ہے، ہدیہ تیرے لیے ہے، تحفہ تیرے لیے ہے، ساری مالی عبادت تیرے لیے ہے. اور تیرے بغیر چھوڑ کر اگر کسی کو ہدیہ دے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس میں اللہ للہیت نہ ہو تو رد ہے. جان کی عبادت، جان کی عبادت، سنیے اس بات کو، زمین پہ زکات دی اللہ، اور جان کی عبادت میں جب للہیت لے آئے تو اللہ جان کی عبادت نماز قربان جائے. ایک حقیقت تو سمجھیے، وہاں بلا کے دی اور امر کی طرح جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہاں امر نازل کر سکتے تھے. تو کیا کہا؟ یہ توحید، میرے لیے جینا، میرے لیے مرنا، عبادت بھی میرے لیے جان کی اور مال کی. السلام علیکم، سلام تھی ہو میرے محبوب تم پر. ویسے مفت میں کہہ دیا سلام تھی ہو، اگر یہ مزاج ہے اور یہ یقین ہے اور یہ معیار ہے تو تجھ پر سلام تھی ہو. السلام علیکم ایھا النبی، ایھا نے اس لیے کہا کہ سامنے نبی تھے. ورحمت اللہ، میری رحمت ہے تجھ پر اور میری برکت ہے تجھ پر. تو حضور کا السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین کہا. نہ بھولا صحابہ کو، نہ تابعین کو بھولا، نہ امتی کے صالحین کو بھولا. ان کا السلام علیکم امتیوں نے کہا نہیں. جزاک اللہ. جو اس طرح سے عبادت کرے گی یعنی مصاب ہے، آپ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں کر سکتا. جس کی جان اور مالوں کے اندر شرک نہیں ہوگا، حضور نہ بھولے. وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. تو کیا کہا فرشتوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر قریب ہے. یہ کوئی عجیب سما ہوگا، یہ کوئی عجیب سما ہوگا. یہ حقیقت معراج کی، یہ حقیقت معراج کی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں وہاں فرض کی. کتنی کی؟ 50 نمازیں فرض کی. 50 نمازیں فرض کی. میں عارفانہ جو حقائق اس کو بیان نہیں کرتا، یہ کہ عوام الناس میں جو عارفوں نے اس پہ بحث کی ہے وہ عجیب و غریب بحث ہے. اس معراج کی عجیب و غریب بحث ہے. ان کی بحث روحانی ہے. عالموں کی بحث جو عارف نہیں ہے وہ بھی سچی ہے مگر علمی ہے. وہ عالم بھی عارف ہیں، ان کی روحانی بھی ہیں اور علمی بھی بحث ہے. چنانچہ 50 سال کی نماز فرض کی. بتائیے آپ کو علماء کی سروے ہے کہ 100 میں 96% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اور معراج منواتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا اور سیویاں کھائے گا. سرکار معراج پہ گئے تھے، حلوے کھائے گا کہ نہیں آج بڑی رات ہے، تیرا بھلا ہو تیرا. تو نے نفس کو مانا ہے، روحانیت کو نہیں مانا. یاد رکھیے اس بات کو، نفس کو وہ غذا ملے جسے وہ جنتی مل جائے، نفس کو وہ نہ ملے جسے یہ دوست کی بن جائے. یاد رکھیے بشر خیر خواہ نہیں. اگر نفس کو کھلاتا ہے، بشر خیر خواہ ہے جو اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے پہ کھلاتا ہے، اور حضور کے اللہ کے حکم اور طریقے پہ پہناتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وہ تو نفس کا خیر خواہ ہے. ورنہ دشمن ہے اپنی ذات کا، جو اپنی ذات کو خود تباہی اور ہلاکت میں ڈالتا ہے. جب 50 وقت کی نماز لے کے چلے، سنا ہوگا، میں کچھ نقطے بیان عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ قبول فرما. موسیٰ علیہ السلام ملے. موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں سے کہاں وہی آسمان میں آ گئے. ماشاءاللہ بازی مفتیوں دے رہے اعلی علم میں روئے ہیں. بالکل قرآن کی نص سے اعلی علم میں روئے ہیں. لیکن تو یہ بتائیے متحرک نہ ہوتی ہو تو کہ نہیں متحرک نہیں ہوتی تو پھر ان روحوں کو پوچھو کہ اعلی علم سے لے کے تم مسجد اقصی میں کیسے پہنچے. اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی فرقے کا اسی اندر وہ نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے. تفسیر کے اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا چل تو دلیل کچھ کر دے، لیکن اقصی کے بارے کے اندر تو چھٹک نہیں سکتا. سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے. چاہے مثلی انسی ہو، تیری مرضی کی بات ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے.
کہ انصری سے ہو یا مصری سے ہو. موسیٰ علیہ السلام ملے, کہا مجھے تجربہ ہے اپنی امت کا, آپ درگزر معاف کرائیے, 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی. مشورہ دیا. آپ کو اتنے اولو العزم نبی مشورے کے محتاج تھے؟ نہیں, صحابہ کو مشورہ سکھایا ہے, مشورہ دیا نہیں, بیعت بھی نہ کر, مشورہ سکھایا ہے. جب نبی صحابے کے مشورے پہ چلے تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ 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 اللہ. جبکہ حضور نے صحابہ کے مشورے پہ چلے, کبھی خندق کھولنے کے اندر جنگ خندق میں سلمان فارسی سے مشورہ لیا تو زمین کے کھودنے کا مشورہ لیا. زمین کے کھودنے کو سیکھنے کے لیے نبی نہیں آئے. اللہ اکبر. وہ جو دوزخ کو ٹھنڈا کرنے اور جنت کو اجاگر کرنے کے لیے آئے, وہ مشورہ سکھاتے تھے تاکہ امت اس چیز پہ چلے جو وحی کا بدل ہے. اور مشورے کے محتاج نہیں ہوتے, وہ وحی کے محتاج ہوتے ہیں. اس لیے کہ نبی کی ایک گھڑی اگر وحی کے بغیر نکل جائے, جی ہاں, تو یاد رکھیے اپنی بشریت آگے آتی ہے. اور اگر بشریت آ گئی تو صرف بشریت مطلق نہیں آئی, نسیان پہ آئی. سننا, نسیان پہ بشریت آئی, صرف نسیان پر. جو مسئلہ نہیں بننے والا تھا, جو اتباع نہیں بننے والی تھی, وہ مسئلہ آیا صرف. اور وہ کیا کہا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ معراج پہ تھے, تو آپ اس کی تفسیر بیان کر لیجئے کہ بیت المقدس کا حلیہ وغیرہ کیا تھا. آپ نے اتنا فرمایا کہ کل کہہ دوں گا. انشاءاللہ یاد نہ آیا. کوئی یوں کہ انشاءاللہ بھول گئے, وہ گدھا ہے, وہ آج کرنا نہیں جانتا, وہ بے ادب ہے. یاد نہ آیا, اور یوں کہنا بھول گئے, غلط بات ہے. یاد نہ آیا. اس نے ایک سبق اللہ کو پیدا کرنا. 18 دن تک وہی اللہ نے روک لی اور کہا میرے محبوب جب بات کرو تو انشاءاللہ کہو. خوب یاد رکھیے, یہ نسیان تھا, بشریت کا نسیان تھا. اور نسیان اگر نبی نسیان پہ آ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن مسئلہ صرف بتا دینے کا تھا, کوئی رہبری نہیں تھی. جی ہاں, وہ کافروں کا ایک مطالبہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمیں بھی اس کے اندر سبق ملا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ دوستیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی تھا, وہ امی تھے. اور امی تو اصل میں علم ہوتے ہیں, اس لیے کہ امی براہ راست علیم سے علم کا استفادہ لیے ہوتا ہے. حضور امی ہے. مشہور قول ہے ان پڑھ. اور سچ میں کہتا ہوں حضور کا استاد ہوتا تو کافر کو بڑا موقع مل جاتا, اور حضور کا استاد ہوتا تو کئی بھولے کر دیتا وہ استاد. یہ بھی خطرہ تھا, تانا مارتا. لیکن امی کے اندر سے وہ حقیقت نکلے جو وہی ثانی ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی امی پن کو اجاگر فرمایا کہ امی لقب ہے, امی لقب ہے. کیا فرمایا؟ میرے محبوب وہی کہتے ہیں جو ہم کہلواتے ہیں. دیکھا وہی ثانی قرار دیا. احادیث کو سیر ستہ وغیرہ جو حدیث صحیح ہے اس کو جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کیا دانا نہیں تھے, آپ وینا نہیں تھے. میرا ماننا ہے واللہ عالم, اگر فراست غلطی نہ کرتی ہو, اگر 50 وقت کی نماز حضور قبول کر کے چل گئے اور ہم پر 50 نماز فرض ہوتی تو نہ بیوی بچوں کو کمانا منو سلوا سب اللہ پہ ہوتا, ہم پہ کچھ نہ ہوتا. بریانی کے دے گئے اوپر سے آتی کھاتے. اس لیے کہ اللہ مطالبہ ہی نہیں کر سکتے تما کے کھلاؤ, نہیں یوں کرو, نہیں یوں کر سکتے. 50 نماز میں تو سارا دن چاہیے, سونے کا سب اس میں آ جائے. 50 نمازیں ہو جاتی تو سب کچھ, جیسے بنی اسرائیل کو منا سلوا اتار کے پالانا, ہمیں ابھی جنت کے کھانوں سے پالتے مزے ماتھا کوٹی سے ہی بچ جاتے یار. لیکن اللہ خوب جانتے ہیں کہ 50 نماز میں کتنے گھنٹے چاہیے, آرام بھی چاہیے, پیشاب بھی چاہیے. آگے کوئی حقوق العباد کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا, سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا ان کا انتظار. مگر ان کو ثواب دینا تھا. اللہ اکبر. جب بار بار جانے کے بعد 5 وقت کا ہوا ماشاءاللہ, تو کیا فرمایا کہ 5 وقت کی فرض ہے اور 50 کا ثواب دوں گا. یاد رکھیے اس وقت لان فرض کو بین احد من الرسول ہے.
اللہ نے منع فرمایا ایک رسول کے سامنے ٹکراؤ کا ممانع فرمایا، لیکن حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور سب سے اعلیٰ تھے اور سید المرسلین تھے اور سید الانبیاء تھے. جی ہاں، نبی کی جمع انبیاء ہے اور رسول کی جمع مرسلین ہے، سب کے سردار تھے. تو اس معراج میں کون سی چیز لے آئے؟ جو رات کو ہم نے اپنا لیا، رات کا امر کو کیوں چھوڑ دیا؟ کس چیز سے ڈرایا؟ ایک عمل سے ڈرایا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. قاری کو ڈرایا، پیر کو ڈرایا، یعنی مجمل اعتبار سے سب کو ڈرایا، بلکہ انسانوں کو بھی ڈرایا. جو ایمان نہیں لائے ان کو ڈرایا، اس لیے کہ ناکامی کی چیزیں آپ دیکھ کے آئے. ہم معراج کی رات میں کتنے آگے بڑھے نہیں؟ تو پھر یہ سب رسمی ہے، یہ سب چیز رسمی ہے، سب نفسانیت ہے، سب نفسانیت ہے. یاد رکھ، اسی لیے اس مہینے کو وزن جتنا حضور نے دیا اتنا دے. کیوں اس کو فرض نہ قرار دے روزے کو، میں اس کو سنت قرار دے. یہ روزہ سنت بھی نہیں ہے، ترغیب میری شامل نہیں ہے. ترغیب میں اگر روزہ ہے تو شعبان کی شب برات کا، وہ بھی ترغیب میں حجت کہہ دیجیے. کوئی روزہ نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں. فضائل بیان کے یاد رکھیے، حجت میں اگر ہے تو رمضان ہے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ بیمار کے لیے نہیں. جو شدت کا بیمار ہو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. مسافر کے لیے بھی حجت نہیں ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو صحت مند ہے اس کے لیے حجت ہے اور فرض ہے، واجب نہیں. بعض فرقوں کے نزدیک واجب ہے، دلیل قطعی سے ہے. یہ قرآن کی نص سے ہے، قرآن کی نص اور قطعی کو جو واجب قرار دینا یہ گمراہی ہے. یاد رکھ اس بات کو، یہ امر کو گھٹا بڑھا دینا یہ گمراہی ہے. اللہ ہمیں دین کی سند دے. اسی آج کی رات الحمدللہ، اگر واقعی اللہ بہتر جانتا ہے شب معراج ہے تو شب معراج کا کیا کہنا ماشاءاللہ. جیسے مجھے ایک شخص نے کہا، راج صاحب آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ معلوم ہے. علم تو اللہ رکھتا ہے، وہ علیم ہے، مجھے کیا معلوم ہے. کھوپڑی اللہ کی، دل اللہ کا، جتنی عطا کرے اتنا ہو سکتا ہے، باقی ہم کو کیا معلوم ہے. معلومات کا دعویٰ کرنا بھی خطرے سے خالی. کہ معراج کے اندر اللہ رب العزت نے 3000 باتیں امت کے لیے کی ہے. میں نے کہا اچھا، اور اس میں امت کا وقت ہو چکی ہے. میں کہا تم وہاں حاضر تھا؟ اب چپ. تم حاضر تھا وہاں؟ تو کون حاضر تھا؟ میں نے کہا کون حاضر تھا؟ وہی شاہد، وہی مشہور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ، وہی راوی، وہی بیان کردہ، سب ایک ہی ذات تھی. اس نے تو کہیں نہیں کہا کہ 3000 باتیں ہوئی ہیں اور امت کا بیڑا پار ہو. جب بیڑا پار ہو گیا تو حضور نے آ کر ڈرایا تو اس کا مطلب تو حضور سے بہتان مانتا ہے. ادھر تو کیا کرتے ہیں، وہ خواہ کام کو ڈراتے. گمراہی کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے، گمراہی کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے. اس لیے ایک وزن بخش اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مشاہدہ سامنے لائے. معراج کے اندر میرا سامنے لائے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں، اور صلاح قرۃ عین فی الصلاح، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لوگوں کو بلا۔ عارفین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعینی جو معراج کے اندر نماز کے اثرات اور نماز کے حقائق پائے، فرماتے سنو وہی دنیا میں پاتے تھے۔ عارفین فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اللہ نے عرض کی، عارف میں کون سے عارف ہیں؟ داتا گنج بخش جس کو ماشاءاللہ لقب کہتے ہیں، کوئی اس سے چھڑے گا بھی، اس لیے کہ صفات کا بیان حقیقت نہیں بنتی، مشرک نہ قرار دے، ایک سخی کو تو سخی کہہ دے تو یہ مطلق بات نہیں ہے دوست۔ ہاں اللہ کی صفت کسی کو مطلق بیان کرتے ہوئے بات ہے۔ علی اجوری فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کہا اے اللہ مجھے نہ لوٹا، اب جب وہ لطف آیا تو فرمایا آپ سے شریعت چالو کرنی، آپ کو دنیا میں جانا ہی پڑے گا، لیکن جو صلاح کے لطف آیا تو قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا باعث کیا ہے؟ اس کا بھید کیا ہے؟ ایک کہ سیدنا بلال کو کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو نماز کی طرف لا، جس سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہی مناظر وہی حقائق سب کھا کے ملتے تھے۔ اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المسلم نہیں ہے، نوٹ کرنا۔ شراب پینے والا بھی مسلم ہے، کافر نہیں ہے۔ جوا کھیلنے والا بھی مسلم ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، لیکن ہم سب کو مومن اس اعتبار سے کہیں گے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، ہماری ذات کو مومن نہیں کہیں گے، اس لیے کہ مومن نے فرمایا وہ ہے مومن کی فراست سے ڈرو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، حدیث شریف۔ مومن قدرت کا مشاہدہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہ جا کر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبری کا دعویٰ اس وقت کیا کہ تم پیغمبری کا اذهب الى فرعون انه طغى، وادی سے مقدسہ میں جب نبوت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، فرعون کو کہا میں نبی ہوں، میں کھلی نشانی لے کر آیا ہوں، یہ لباسہ لا کر آیا ہوں، آسان لے کر آیا ہوں، لیکن جب پورے سے ماشاءاللہ بلایا اور جب باتیں ہوئی اور اللہ رب العزت سے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ اللہ کوئی نبی ظاہری آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ جب جلوہ ڈالا تو بے ہوش ہو گئے تو کیا کہا انا اول المومنین، عزیز میں پہلا مومن ہوں۔ آپ تو کہتے میں نبی ہوں کہ نبی کہنے سے ہوا، مومن کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ مشاہدے کے بغیر مومن کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ جی تو ہم اپنی ذات کو کیسے مومن کے اصلاحات و عالم مومنین، تو جو مومن بنتا ہے اس کے لیے معراج ہے، الصلاۃ معراج المسلمین نہیں ہے۔ اور مومن وہ ہے دوستوں بزرگوں کہتے اس کی فراست سے ڈرو، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ درجہ ہے۔ اور سیدنا عبدالقادر جیلانی پیران فرماتے 6 درجے ایمان کا، اس میں مومن کا بھی ایک درجہ ہے، ایک محب کا درجہ ہے، ایک محبوب کا درجہ ہے، ایک عارف کا درجہ ہے، جی ہاں، اور ایک مسلم کا درجہ ہے، بعض ضابطہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو یہ بھی درجہ ہے۔ اور مسلمان کس کو کہو؟ اس اصلاح مسلمان وہ ہے شریعت کے فتوے کا مسلمان ہو جو لا الہ الا اللہ پر اس کو کافر نہیں کر سکتے، عمل کا مسلمان ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، صفت کا مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، فتوے کا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے، انجام کا مسلمان ہے جو ایمان کے ساتھ جائے، وہ انجام کا مسلمان، انجام کا مسلمان ایک حقائق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز دی۔ اب نماز کیا ہے؟ ابھی فرماتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اللہ کو تو دل کی نگاہ سے عرش کی طرف اللہ کو دیکھ لیتا ہوں۔ الصلاۃ معراج المومن، انکشاف اس میں ہوتے، خدا پاک کی قسم عبادت کا وہ عمل ہے جس میں سارے حقائق اللہ نے بھر دیے ہیں۔ دکھ کا علاج اس کے اندر ہے، نفس کی خرابیوں کا علاج اس میں ہے، روحانی ترقی اس میں، رزق کی برکتیں اس میں، چہرے کی رونق ہے اس میں، عزت ہے اس میں۔ تم بتاؤ اس عبادت کے اندر کچھ نہیں، کیا چیز نہیں ہے، لیکن تجھے نہ ملا اس لیے تجھے کھوج نہ ہوئی، تجھے سرے معراج پہ تو یوں آیا کہ نماز فرض ہوئی ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ خبر دی تو صحابہ کی خوشیوں کے مارے جان میں پھلا کے نہیں
یہودیوں نے ان کو تو پوچھا کہ آج خوشی کیسی ہے؟ کوئی سونا ملا ہے، چاندی ملی، اس لیے کہ غیر مسلم کا تو خوشی کا معیار ہی یہی ہے. ہاں، جیسے آج ہمارے مسلم معیار مال ہے، مال ہوگی تو بے حد خوشی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ، بے حد خوشی ہوگی. مال ٹوٹا تو غم ہوگا، لیکن ذکر ہو گیا تو اس کا غم نہیں ہوگا. تقریر اولا چھوٹ گئی جو دنیا کے 14 طبق کے خزانوں سے زیادہ اعلیٰ اور الفا ہے. یہ دنیا میں جتنے خزانے ہیں اس سے بھی اعلیٰ الفا، اس کا غم نہیں ہوگا. لیکن ایک 2 پیسے ٹوٹ گئے تو اس کا غم ہوگا. تو کہنا سونا کیا نہ چاندی کی، پھر کیا ہے کہ نماز وہ ہے. نماز ہو کہ ہم صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنی حاجت اللہ سے بغیر اسباب کے پوری کرا سکتے ہیں اور اسبابوں کو قدموں میں ڈلوا سکتے ہیں. حیران ہو کے رہ گیا. جی ہاں، استفادہ صحابہ نے کتنا نماز سے کیا، ہم نے کتنا استفادہ حاصل کیا، نماز سے کیا حاصل کیا. اللہ اکبر. نماز برائیوں سے بچاتی ہے، ناشائستہ ذاتوں سے بچاتی ہے. نماز نور دیتی ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. جی ہاں، لیکن نماز بنا تو نماز بنائے گی، جب نماز نہ بنائے تو نماز نہیں بنائے گی. یاد رکھیے اس بات کو. کشتہ بنا تو کشتہ اللہ کے حکم سے جان دے گا. کشتہ بنانا نہ آدمی جان دے گا. اس طرح سے نماز بنا، اس پہ محنت کر، اس کی قرت بنا، اس کے مسائل بنا، اس کی خوشی کو بنا، اس کی حاضری کو لے. پھر دیکھ لی معراج تجھے پتہ ہے. پھر اسباب نہ ہو تو عالمی محتاجی اسبابوں کو قدموں کے اندر ڈال دے. قدموں کے اندر صحابہ کرام کا واقعہ تو دیکھ لے. فتوحات کے نقش نماز سے ملے، فتوحات کے نقش نماز سے ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھئے، جب مصیبت آتی ہے تو نماز کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب آنکھی آتی ہے تو مصیبت نماز ہوتی ہے. ہر چیز کا حل نماز کے اندر بتایا. سفر سے آتے ہیں تو پہلے مسجد میں آتے ہیں، سفر سے جاتے ہیں تو مسجد میں ہو کے جاتے ہیں. اللہ اللہ. جہاں کہیں جاتے ہیں تو پہلے مسجد بناتے ہیں. مسجد نماز کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اتنا بڑا امر اللہ نے آپ کی ذات پہ کھولا تھا، آپ کی ذات پہ کھولا تھا. سیدنا علی کرم اللہ جو کفر کہ نماز کیا ہے. نماز پوچھ لے. آپ کے پاس صحابہ آئے کہ آپ کے تیر جو ہے وہ 2 رخا اندر گھس گیا، جب نکالتے ہیں تو گوشت کی بوٹیاں نکلتی ہیں. مشورہ کیا صحابہ نے کیا کریں، کیسے اس تیر کو نکالیں. تو جب تیر کھینچتے تھے تو 2 رخا تیر ثابت ہوتا ہے 2، تو اسے گوشت کی بوٹیاں نکل آتی تھے. کہ نفلی نماز میں جب کھڑے ہیں جب دیکھیں گے. نفلی نماز میں کھڑے ہو گئے، جب سلام پھیرا تو کہا کیا تیر نکالنے کے لیے کہیں؟ کیسے تیر بھی نکال لیا اور پٹی بھی باندھ لی کہ مجھے پتہ نہیں. یہ نماز علی کی تھی تو محمد کی نماز کیسی ہو؟ اور ہماری نماز کہ اللہ اکبر وہی ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اپنی ذات کو بھی بڑا سمجھتا ہے. علی بڑے نہیں سمجھتا. سبحان اللہ کہتے اللہ پاک ہے تو اپنے آپ کو بھی پاک سمجھتا ہے. جی ہاں، الحمدللہ. تعریف کی جائے پر میری تعریف کا اس کو چاہتا ہے. ہم سری رکھتا ہے، یہ عبادت نہیں رغبت ہے. میری بھی تعریف کرے، مجھے بھی اچھا کہے، مجھے بھی بڑا کہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تم چھوٹا ہے. حقیقت سے نہ صراط معراج مومن کو کیا سمجھے ہم دوستو. کتنی بڑی رات اور کتنا بڑا انعام، سب سے بڑا انعام. اس لیے کہ نماز فرض نہیں ہے سننا. فقہاء سے پوچھئے، عین شدید فرض ہے، عین شدید فرض. حج سے بھی بڑھ کر، روزے سے بھی بڑھ کر، حالانکہ وہ بھی امر ہے لیکن روزمرہ کا ہے. حج کو صاحب استطاعت پہ ڈال دیا، زکوٰۃ کو صاحب نصاب پہ ڈال دیا، اور رمضان کو سال بھر میں روزے پہ ڈال دیا اور اس کو روزانہ چالو کیا. اللہ اکبر. روزانہ جس تواضع کا عین مرکز ہے. کہتے ہیں کہ ناک رگڑوا دوں گا، پیشانی رگڑوا دوں گا، گھٹنے ٹکھا دوں گا. دوست گھٹنے ٹکوا دیے، پیشانی رگڑوا دی، ناک ٹکوا دیا، لیکن تم وہی مجھے پر آ کے اکڑ کا اکڑ پھونے رہا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایسی نماز کو اللہ رب عزت پرانے کپڑے میں فرشتوں کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دو، منہ پہ مار دو. جس نماز میں تواضع نہ سکھائی اور جس نماز میں استفادہ حاصل کرنا نہ سکھایا، خدا پاک کی قسم ایک انسان کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ ملک کو تباہ کر دوں،
लाखों रुपए हैं तो मुझे फिक्र नहीं है, मैं कैसे भूखे मरूंगा। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं, अल्लाह चाहे तो इस नक्शे को बदल सकता, लेकिन नमाज ऐसा हथियार है, अल्लाह अकबर। क्यों फाके से घबराता है, क्यों मुसीबत से बना के इसको इस्तेमाल कर, कहीं चूकेगा नहीं। अल्लाह अकबर करेगा, बना के इस्तेमाल कर। रूह इसकी खशियत इसकी रूह है, और खशियत जुज़ ईमान है, जो अमर है इस पे यकीन है। वो कैसा यकीन है, वो सादी यकीन नहीं है, पैसे पे यकीन है कि जाके रोटी ले लूंगा, लाख रुपए है तो मकान जरूर मिलेगा, कि नमाज से तो नमाज से सब कुछ मिलेगा। तो ये तो हमने कभी सुना नहीं, माशाअल्लाह। हाँ, तेरी नमाज से नहीं मिलेगा, सही है। तो साहबा किराम को पूछ ले, हज़रत अली करम अल्लाह जो को पूछ, वो भी साहबी थे माशाअल्लाह। एक एक साहबी को पूछ, अहलुल्लाह को पूछ, इन्होंने अपनी नमाजों को बनाया। अल्लाह अकबर का उन्होंने कैसा इस्तिफाज़ा हासिल किया। घर पे आते हैं, बीवी कहती है खाने को कुछ नहीं है, हम क्या कहेंगे, अभी कर्ज लेके आता हूँ, नहीं खाने को, या कोई चीज बेच के आता हूँ। क्या अच्छा चले, बीवी समझ गई कहीं नहीं जाएगा, मस्जिद में जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा, अल्लाह खाने को नहीं है। अपनी सच्ची नमाज को भुनवाई, सही सिक्के को भुनवाया, बनी हुई नमाज को भुनवाया, बनी हुई नमाज को। जब वापिस आए तो बीवी कहने लगी कि आपके जाने के बाद में समझ के मस्जिद में गए होंगे, ये चक्की के 2 पार्ट घूमने लगे और इसमें से आटा निकलने लगा। आपने सिर को उठा लिया, बंद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके साहबी कहते, या हबीब अल्लाह, कहा कि न उठाता तो कयामत तक आटा निकलता रहता। यह नमाज थी। जब अल्लाह का अम्र तेरे सब हाजिर, माफ कीजिए, अल्लाह गैब में है, अता में जाहिर में है। या अल्लाह, ये उसका अम्र है जो आसमान ने बनाया। आसमान को देख ले, जमीन को बनाया, सूरज को देख ले, कुछ मखलूक को निकाल के डाल, ये तो कुछ नहीं, ये तो इसकी तखलीक है। तो खालिक कैसा होगा, ये इसका अम्र है, इसकी जात में से निकला है। अकीमुस्सलाह इसकी जात में से निकला है, जिब्रील में से नहीं निकला। हत्ता कि इतना इजाजत मंगा के जिब्रील के जरिए भी ना भेजूं, बड़ा रास बुला के दूं, ये कितना अम्र ऊंचा होगा। सरे मेराज क्या मनाता है तू, ये क्या मनाता है तू, नफ्सानियत को लेके मनाता है। रूहानियत की अल्लाह से मांग, रूहानियत की मांग। खुदाए पाक की कसम, नमाज मखलूक से बेनियाज कर देती है। नमाज मखलूक से बेनियाज कर देती है, वो हर चीज आ गया। अल्लाह अकबर। जिहाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को इस्तेमाल किया। कहाँ आपने नमाज को इस्तेमाल नहीं किया, ये तो बता, कहाँ नमाज को इस्तेमाल। बल्कि तू जो नमाज को बनाने पे नहीं आए थे, याद रख, आखिरी बात करो, वक्त होने पे आया। नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ हमको नहीं दिए, फरिश्तों को दिए। हमको पढ़ने के लिए भी दिए और बनने के लिए भी दिए। फरिश्तों को बनने की जरूरत नहीं है, वो नूरी है खलास, उसके साथ नफ्स नहीं है, उसके साथ कोई तकाजे नहीं है, कोई आरज़ुएं नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन तुझे नमाज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बनने के लिए दी है। अपनी जात को बना, नमाज के जरिए अल्लाह का बन जाएगा, अल्लाह का बन जाएगा। लेकिन तू तो एक रस्म, जैसे एक बात साहब ने सही कहा, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाल ने। मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान हो। ये 150 रुपए की अज़ान है महीने की, जी हाँ, वो इखलासों की अज़ान है। मतवाली तनख्वाह न बढ़ाए पूरा नहीं होता साहब। क्या अच्छा कि अज़ान का पता चल जाए तो तलवारें चल जाए, वो सवाब है। तो इसे रोटी थोड़ी पेट भरता है। सुभान अल्लाह। कुफ्र का मिजाज इस्लाम का तज़किरा है, मिजाज कुफ्र इस्लाम का तज़किरा है। जी हाँ, रह गई रस्म अज़ान रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गुजारी न रही, मस्जिद रसिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब ओजाब इजाज़ी नहीं। आज तो हम मेरी बात को, मेरे जैसे नमाजी को देखकर बेनमाजी भी भागता है कि इसकी घरेलू जिंदगी में कोई तगय्युर नहीं। बाहर की जिंदगी तो हमारी जैसी है, गिरत भी चल रही, लूटमार भी चल रही है। जी हाँ, ये वो सब महराज अगर आप हम मानते हो तो माशाअल्लाह। हालांकि मैंने पहले कह दिया कि अक्सर मुहद्दिसीन का कौल दूसरी तरफ है, तो हम बाज़ उलमा कहते तो हम इंतशार नहीं फैलान रखते, राय जैसे उसको रखो, लेकिन हकीकत को समझे कि बशीर नज़ीर मुशाहिदे के एतबार से बन के आए थे।
تو معراج میں کون سی چیز کو دکھا کر ڈرایا اور کس چیز کو دیکھ کر ہمیں بڑھایا؟ یہ دو چیزوں کا نام لینا دو کتاب سر معراج الحمدللہ آپ کے درجات کے مقام کا تو کہنا کیا ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی سمجھ دے اور رسم و رواج اور بدعتوں سے اللہ پاک نکال دے اور اللہ وہ نماز ہم کو دے جو ان کا بنا لے، وہ ہمارا بن جائے، ہم ان کے بن جائے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کہتے ہیں حوالے کر دینے کو، عبادت کہتے ہیں اپنی مرضی اور خواہشات کو فنا کر دینے کو. جو تو چاہے وہ ہماری چاہت، جس کو تو نہ چاہے وہ ہماری نہ چاہے، جس کو عبادت کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو دل پڑھ لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان پڑھ دیجیے.